یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. To increase the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Ahmad Raza Khan Ala Hazrat has stated to listen to the recitations of Naat Sharif from a Naat Khan with a beautiful voice. As we are sitting in this mehfil, the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is already growing in our hearts. Alhamdulillah. Now for the main speech, I would like to call upon Hazrat Allama wa Maulana Pir Sayyid Imrozdin Saifi to come and deliver his speech. Narae Takbir! Narae Risalat! Ya Rasulullah! Narae Haydari! Ya Ali! Narae Ghausiyya! Ya Ulamae Haq! Zindabad! جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں. جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں. اور جو سجاتے ہیں درود و سلام کی محفل رب کعبہ کی قسم وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں. صلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و جودہ و نوالہ و فضلہ و کمالہ و قالہ و حالہ وصحبه وآله وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة وسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا حبيب الله. میرا نہایت واجب احترام بزرگوں دوستوں خواتین و حضرات عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جامع کمالات ہیں. اللہ رب العزت نے اس مخلوق میں سب سے زیادہ محاسن اور کمالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں. بلکہ میں یوں کہتا ہوں کہ کوئی خوبی کوئی کمال چاہے کسی قسم کا ہو جو مخلوق کے لیے ممکن ہے ہر وہ خوبی ہر وہ کمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں موجود ہے. اور یہ بات ناممکن ہے کہ کسی شے کا نام کمال ہو اور وہ ذات مصطفیٰ میں نہ ہو. بلکہ کمال صرف وہ ہے جو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. اور جو آپ کی ذات اقدس میں نہیں وہ کمال نہیں. صرف ایک بات ذہن نشین رکھیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ قصیدہ بردا شریف میں فرماتے ہیں دعوات ادھو نصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحا فیہ وقتہم. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ عقیدہ نہ رکھو جو نصارہ نے اپنے نبی کے متعلق رکھا کہ اپنے نبی کو خدا کا بیٹا بنا دیا. اس کے علاوہ جو بھی چاہو آپ کی مدح میں کہو. جو نصارہ نے کہا عیسیٰ کے حق میں تو نہ کہہ. جو نصارہ نے کہا عیسیٰ کے حق میں وہ تو نہ کہہ. جس قدر ممکن ہو کر مدح نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرات گرامی الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا اس ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عقیدہ یہی سے واضح ہوتا ہے کہ آپ نہ خدا ہیں نہ خدا کے شریک. آپ نہ خدا کے بیٹے ہیں نہ خدا کا ٹکڑا. آپ نہ خدا کا جز ہیں نہ خدا کا حصہ. نہ ہی خدا کے مد مقابل ہیں. آپ خدا نہیں باقی سب کچھ ہے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ تعالی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے وہ شان رسالت سے قطعاً بے خبر ہے. وہ بیچارے تو عظمت مصطفیٰ کے تصور سے بھی ناواقف ہیں. ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کہنا ہے کہو. جتنا کہہ سکتے ہو کہو وہ پھر بھی کم ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تعریف کر سکتا ہوں تو یہ ایک محض خیالی ہے. کسی انسان کے بس کا روگ نہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعریف کر سکے
نہ آج تک کسی نے کیا، آج تک نہ کسی نے یہ دعویٰ کیا اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے۔ اور شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک تو فرماتے ہیں کہ حضور میرا فہم و ادراک سے قاصر ہے کہ میں کون سا لفظ ان کے لیے شایان شان استعمال کروں، جتنے بھی الفاظ ہیں آپ ان سے بالا ہے۔ اور غالب جیسے عظیم شاعر جس نے اپنے کلام میں محبوبی کی تعریفیں کی، جس نے اپنے کلام میں حسینوں کی تعریفیں کی، جس نے اپنے کلام میں محجبینوں کی تعریفیں کی، جس نے اپنے کلام میں نازنینوں کی تعریفیں کی، جس نے اپنے کلام میں بادشاہوں کی تعریفیں کی، جس نے اپنے کلام میں کجکلاہوں کی تعریفیں کی، کسی عاشق رسول نے کہا اے غالب تعریف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو کرو، حضور کی شان اقدس میں تو کچھ کہو۔ تو غالب کہنے لگا کہ محبوبوں، محجبینوں، حسینوں اور بادشاہوں کی تعریفیں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ مجھے ان کا حدود اربع معلوم ہے، میں ان کا مقام و مرتبہ جانتا ہوں، ان کے حسن کی لطافتوں اور کمالات کو میں جانتا ہوں۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا میں سعادت اور عبادت سمجھتا ہوں، لیکن میرا ایمان تو یہ ہے کہ میں جو کچھ کہوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بالا ہے۔ پھر غالب نے ایک شعر کہہ کر اپنے قلم کو توڑ دیا کہ غالب ثنائے خواجہ بایزدہ مجسم کا ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ کسی کی تعریف وہ کر سکتا ہے جو اس کے مرتبہ کو جانتا ہو، جو اس کے مرتبہ کو پہچانتا ہو۔ ہم حضور کے مرتبہ کو نہ جان سکتے ہیں، نہ ہم حضور کے مرتبہ کو پہچان سکتے ہیں، اس لیے میں حضور کی تعریف خدا پر چھوڑتا ہوں کیونکہ تعریف مصطفیٰ کا حق صرف خدا ہی کر سکتا ہے، کوئی بندہ نہیں کرتا۔ حضرات گرامی، جو نادان یہ کہتے ہیں کہ حضور کی شان میں مبالغہ اور تعریف نہیں کرنا چاہیے، ان سے کہہ دیا کرو کہ ارے مبالغہ تو تب کریں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی ایک حد ہو اور ہم اس حد سے آگے بڑھ جائیں، کیونکہ حد تو حد سے بڑھ جانا مبالغہ کہلاتا ہے۔ ارے نادانو، میرے نبی کے مقام اور حد کا تو جبریل کو بھی نہیں پتا چلا۔ جس نبی نے زمان و مقام کے حدیں توڑ دی تم اس کی حد کی طرح کس طرح مقرر کر سکتے ہو؟ حد نہیں ہے کوئی حضور کے کمال کا، حد نہیں ہے کوئی حضور کے فضل و کمال کی، ہو گیا کس منہ سے توصیف خیر ملانا۔ ہمیں یہ کہنا کہ حضور کی شان میں مبالغہ کرتے ہو، توجہ چاہوں گا، یہ بہت بڑی جسارت بھی ہے اور جہالت بھی، یہ بہت بڑی شقاوت بھی ہے اور حماقت بھی۔ حضرات گرامی، حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کسی بھی انسان کے دائرہ بیان سے باہر ہے، کیونکہ کسی کی تعریف وہی کر سکتا ہے جو ممدوح کے متعلق پوری معلومات رکھتا ہو۔ اب حضور کی تعریف وہی کر سکتا ہے جو آپ کی صفات عالیہ کی کامل معرفت رکھتا ہو، اور یہ حقیقت ازل من الشمس ہے کہ مخلوقات عالم میں کوئی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم حضور کی شان میں جو کچھ عرض کرتے ہیں، علماء اور مشائخ، اولیاء اور صحابہ نے جو کچھ کہا وہ اس لیے نہیں کہا کہ اس سے حضور کی شان بڑھے گی، یہ معروضہ غلط ہے۔ حضور کی شان بڑھانا یہ ہمارا نہیں بلکہ رب کا کام ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب تیرے ذکر کو بلندی ہم عطا فرمائیں گے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے محبوب تیرا ہر آنے والی گھڑی میں تیری عظمت کے سکے ہم جمائیں گے، تیری عظمت کے ڈنکے ہم بجائیں گے، آنے والا وقت تیری عزت اور تیری عظمت کا وقت ہوگا۔ تو ثابت ہوا کہ ذکر مصطفیٰ کی بلندی کا یہ کام خدا نے اپنے ذمہ لے لیا۔ تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، اب جو ہم حضور کے خطبے پڑھتے ہیں، ہم جو حضور کی تعریف کرتے ہیں، اب جو ہم حضور کی توصیف کرتے ہیں، ہم جو حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں، اب جو ہم حضور کی باتیں کرتے ہیں، ہم حضور پر صلاۃ و سلام
پڑھتے ہیں، اب جو ہم حضور کے قصیدے پڑھتے ہیں، اب جو ہم حضور کی مدحت کرتے ہیں، اب جو ہم حضور کی ذکر خیر کرتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم حضور کی شان بڑھاتے ہیں، یہ کبھی نہیں سوچنا، بلکہ ہم حضور کا ذکر خیر کر کے اپنی شان کو بڑھاتے ہیں۔ دنیا میں اسی کی شان بلند ہوگی جو حضور کا ذکر کرے گا۔ اور یاد رکھو، عالم بھی وہی ہے اور ولی بھی، غوث بھی وہی ہے اور ابدال بھی، قطب بھی وہی ہے اور اوتاد بھی، اخیار بھی ولی ہے، اخیار بھی وہی ہے اور ابرار بھی، کلندر بھی وہی ہے اور سکندر بھی وہی ہے، پیر بھی وہی ہے، فقیر بھی وہی ہے، تابعی بھی وہی ہے، صحابی بھی وہی ہے جو عظمت مصطفیٰ کے ڈنکے۔ لہذا حضور کا نام نامی اس میں گرامی لے کر ہم اپنی شان بڑھاتے ہیں۔ اور شاعر دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب فرمایا، مَا مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي لیکن مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ، میں حضور کی تعریف اس لیے نہیں کرتا کہ میرے اشعار کی وجہ سے حضور کی شان بلند ہوگی، نہیں، بلکہ حضور کی تعریف اس لیے کرتا ہوں کہ ان کی برکت سے میرے اشعار کی عظمت بڑھ جائے گی۔ حضرات گرامی، اس مختصر تمہید کے بعد جب یہ حقیقت آپ کے ذہن نشین ہو گئی کہ تعریف مصطفیٰ کی کوئی حد نہیں، ان کی عظمتوں کی کوئی حد نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے سے مخلوق کی شان بڑھتی ہے، تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مقام بھی ملتا ہے اور انعام بھی، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے عزت بھی ملتی ہے اور عظمت بھی، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے شوکت بھی ملتی ہے اور رفعت بھی، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے درجات بھی بلند ہوتے ہیں اور کمالات بھی، اور ان کا نام لینے سے خدا خوش ہوتا ہے، ان پر درود پڑھنے سے خدا راضی ہوتا ہے، ان کی عظمت کے گیت گانے سے خدا خوش ہوتا ہے، جو ان کا ہو جاتا ہے خدا بھی ان کا ہو جاتا ہے اور خدائی بھی ان کا ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، دنیا میں کسی ذات کے ساتھ محبت کی 4 وجوہات ہیں۔ کتنے وجوہات ہیں؟ 4۔ پہلا حسن و جمال، دوسرا مال و ملال، تیسرا اتصال، اور چوتھا فضل و کرم۔ کسی شے سے محبت کی ایک وجہ حسن و جمال ہو سکتی ہے۔ جمال اچھائی اور خوبی کو کہتے ہیں۔ جمال ہو تو محبت ہو جاتی ہے۔ کوئی انسان اچھا ہو، خوبصورت ہو، صاحب جمال ہو، جمال عام ہے، چاہے صورت میں ہو یا سیرت میں، چاہے ظاہر میں ہو یا باطن میں، ہر وہ شے جس میں جمال ہے اس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ تو جمال ہے، چاہے گنچا میں ہو یا پھول میں، جمال ہے، چاہے فضا میں ہو یا ہوا میں، جمال ہے، چاہے موسم میں ہو یا بہار میں، جمال ہے، چاہے نقش و نگار میں ہو یا خلق و خال میں، جمال ہے، چاہے آواز میں ہو یا ساز میں، جمال ہے، چاہے گفتار میں ہو یا کردار میں، جمال ہے، چاہے تحریر میں ہو یا تقریر میں، جمال ہے، چاہے تصویر میں ہو یا تنویر میں، جمال ہے، چاہے شمس میں ہو یا قمر میں۔ محبت کا ایک سبب جمال ہے، اس کی وجہ سے لوگ پیار کرتے ہیں۔ اور دوسرا محبت کبھی ہوتی ہے مال و ملال کی وجہ سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس نہ حسن ہے نہ جمال، جن کے پاس نہ فضل ہے نہ کمال، جن کے پاس نہ رشتہ ہے نہ اتصال، جن کے پاس نہ صورت ہے نہ سیرت، جن کے پاس نہ علم ہے نہ علم، لیکن پھر بھی لوگ ان کے آگے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس مال و ملال ہوتا ہے۔ تو لالچ اور طمع کرنے والے لوگ ان کے در کا طواف کرتے رہتے ہیں اور ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں، چاہے محبت عارضی ہو، چاہے محبت
محبت ٹیمپرری ہو، دنیا کی عادت اور فطرت ہے کہ مال و منال کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا، محبت کی ایک وجہ اتصال ہے۔ اتصال تعلق اور رابطہ کو کہتے ہیں، جیسے باپ بیٹا، بیٹی، ماں بیوی، اولاد، استاد، پیر و مرشد وغیرہ، یہ تعلقات ہیں، ان کو اتصال کہتے ہیں۔ اتصال کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ کوئی نہ کوئی رشتہ بن جائے تو وہ رشتہ محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اور چوتھا ہے، محبت کا ایک سبب ہے فضل و کمال۔ کسی شخصیت میں کوئی فضل و کمال ہو تو اس کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ جیسے کوئی اچھا مقرر ہو، کوئی اچھا خطیب ہو، کوئی اچھا ادیب ہو، کوئی اچھا عالم قرآن ہو، کوئی اچھا عالم حدیث ہو، کوئی اچھا عالم عرفان ہو، کوئی اچھا عالم احسان ہو۔ غرض کے کمال کی کئی اقسام ہیں۔ کسی ذات میں کوئی کمال ہو تو وہ درجہ محبت بن جاتا ہے۔ تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، کسی کے ساتھ محبت ہو جانے کے یہ 4 اسباب ہیں۔ محبت یا تو ہوتی ہے حسن و جمال کی وجہ سے، محبت یا تو ہوتی ہے مال و منال کی وجہ سے، محبت یا تو ہوتی ہے اتصال کی وجہ سے، محبت یا تو ہوتی ہے کمال کی وجہ سے۔ اگر کسی ذات میں ان میں سے ایک سبب بھی پایا جائے تو محبت ہو جاتی ہے۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ اگر کسی ذات میں یہ 4 اسباب محبت ہو جائے تو اس کی محبوبیت کا کیا عالم ہے۔ اب میں آپ کی توجہ اس طرف کروانا چاہتا ہوں کہ مال کی تما رکھنے والوں، جمالتی ذوق رکھنے والوں، صرف ظاہری اتصال کی وجہ سے محبت کرنے والوں، صرف ایک کمال دے کر محبت کرنے والوں، آؤ میں تمہیں ایک ایسی ہستی بتاؤں، آؤ میں تمہیں ایک ایسی شخصیت بتاؤں، آؤ میں تمہیں ایک ایسی ذات بتاؤں، آؤ میں تمہیں ایک ایسا محبوب بتاؤں کہ جس میں ہر خوبی ہے، جس میں ہر کمال ہے۔ ارے وہ ایسا محبوب ہے جس کا جمال ہے تو بے مثال، جس کا اتصال ہے تو با کمال، جس کا مال و منال ہے تو لازوال، جس کا فضل و کمال ہے تو لاجواب، اور وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرات گرامی، دنیا میں ہر انسان اپنا علیحدہ ذوق رکھتا ہے۔ اب کسی کے دل پر جبر نہیں، کسی کے دل پر زبردستی نہیں کہ میں آپ کو مشورہ دوں کہ فلاں سے محبت نہ کرو یا فلاں سے محبت کرو۔ آپ کہیں گے تم کون ہوتے ہو؟ ہمارے دل کی مرضی ہے، جس پر آ جائے ہم جس سے چاہے اس سے محبت کریں۔ تو حضرات اکرام توجہ چاہوں گا، میں روکتا نہیں ہوں کیونکہ ہر شخص کا ذوق جدا جدا ہے۔ کوئی مال کا عاشق ہے، کوئی جمال کا عاشق ہے، کوئی اتصال کا عاشق ہے، کوئی فضل و کمال کا عاشق ہے۔ تمہارا ذوق تمہیں سلامت۔ میں تمام انسانوں کو کہتا ہوں کہ تمہیں جس قسم کا بھی ذوق حاصل ہے، جس کی وجہ سے تم کسی سے محبت کا دم بھرتے ہو، اپنا ذوق محفوظ رکھو۔ بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی سے جمال کی وجہ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو اے عاشقان جمال، اگر تمہاری محبت کی وجہ صرف جمال ہے تو میں تمہیں ایک ایسی صاحب جمال کی خبر دیتا ہوں کہ تم ساری دنیا میں تلاش کر لو، اس جیسا حسن و جمال تمہیں کائنات میں نہیں ملے گا۔ اے صاحب شوق و جمال، اگر کسی سے جمال کی وجہ سے محبت کرنی ہے تو میرا نبی ایسا صاحب جمال ہے کہ جس کے جمال کو دیکھ کر خود خدا بھی پکار اٹھا، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے کہ شرائع والضحیٰ آمد جمال رویت نقطہ واللیل وصف زلف عنبری ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ حضرات گرامی، اس کے جمال کی تعمیشوں کی بات کون بتائے؟ ان کے جمال ایسا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی یوں عرض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ جیسا حسن و جمیل تو میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور آپ جیسا پیارا تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ نے آپ کو
فرمایا ہے کہ ساری دنیا کو اللہ نے جیسا چاہا ویسا بنایا، مگر آپ کو آپ نے جیسا چاہا ویسا اللہ نے بنایا۔ تو حضرات گرامی، حضرت کسی نے حضرت ربی بن معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ سے پوچھا کہ حضور کیسے تھے؟ تو آپ نے جواب دیا، اے سوال کرنے والے، اگر تو میرے محبوب کو دیکھ لیتا تو تجھے یوں لگتا کہ جیسے سورج نکل آیا ہے۔ اور حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، آسمان پر 14ویں کا چاند نمودار تھا، میں مدینہ منورہ کی ایک گلی کے موڑ سے مڑا تو مجھے سامنے مدینے کا چاند نظر آیا۔ حضرت جابر بن سمورہ کی نگاہیں جمال مصطفیٰ پر مرکوز ہو کر رہ گئی، کھڑے ہو گئے، تصویر حیرت بن گئے، دم بخود ہو گئے، قدم اٹھانے کی صحت نہ رہی، نگاہیں جمال مصطفیٰ پر جم گئی، اب ہٹتی ہی نہیں۔ بڑی دیر کے بعد سمجھے کہ میں کون ہوں، میں کہاں ہوں، میں نے کیا دیکھا، میں نے کسے دیکھا۔ جب سمجھے تو پھر اوپر دیکھا تو آسمان کا چاند نظر آیا، ادھر نیچے دیکھا تو مدینے کا چاند نظر آیا۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اس وقت جب تم نے دونوں چاند آمنے سامنے دیکھے تو تمہارے دل نے کیا فیصلہ کیا تھا؟ تو جلیل القدر صحابی حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جب میری نگاہیں چہرے وضحیٰ پر پڑی تو میں دیکھتا ہی رہ گیا، مجھے یوں محسوس ہوا کہ 14ویں کا چاند چہرہ مصطفیٰ کی زکات لے کر چمک رہا ہے۔ حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، یہ ان کے فیصلے ہیں جنہوں نے حسن مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ میں اور آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی میرے جیسا ہے، معاذ اللہ، یہ 15ویں صدی کے لوگ نبی کو اپنی نسل کہنے والے کیا جانے کہ جمال مصطفیٰ کی جلوہ سمانیوں اور حسن مصطفیٰ کی درخشوں کی کیا جانے، یہ نادان کیا سمجھے، انہیں کیا پتا کہ جمال مصطفیٰ کی عظمتیں کیا ہیں۔ حضرات گرامی، جمال مصطفیٰ کی بات پوچھتے ہو تو صحابہ سے پوچھو، مکہ والوں سے پوچھو، مدینہ والوں سے پوچھو۔ جمال مصطفیٰ کی بات پوچھتے ہو تو بدر والوں سے پوچھو، احد والوں سے پوچھو۔ جمال مصطفیٰ کی بات پوچھتے ہو تو تبوک والوں سے پوچھو، یرموک والوں سے پوچھو۔ جمال مصطفیٰ کی بات پوچھتے ہو تو کربلا والوں سے پوچھو، شمع رسالت کے پروانوں سے پوچھو، جمال مصطفیٰ کے دیوانوں سے پوچھو، جنہوں نے دیکھا ہے ان سے پوچھو، جو ان کے قدموں پر قربان ہو گئے ان سے پوچھو۔ حسن مصطفیٰ کی بات پوچھنی ہو تو جبریل سے پوچھو یا خدا سے پوچھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کی بات کون بتا سکتا ہے؟ گویا حضرت جابر تو یہ کہہ رہے ہیں، میں وہ شاعر نہیں چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو، میں وہ شاعر نہیں چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو، میں ان کی خاک کے پاؤں پر چاند کو۔ تو لوگوں آؤ حسن مصطفیٰ کی بات مولانا روح رحمت اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں۔ آپ مبارک فرماتے ہیں جنت الفردوس کوئے مصطفیٰ، حسن مطلق حسن روح مصطفیٰ۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر کوئی جمال کی وجہ سے کسی سے محبت کرنا چاہتا ہے تو اسے مشورہ ہے کہ جمال مصطفیٰ سے محبت کر لے، ایسا بے مثال جمال کائنات میں نہ ہوا ہے۔ حضرات گرامی، اگر کوئی کسی سے اتصال کی وجہ سے محبت کرنا چاہتا ہے، کوئی رشتہ ہے، برادری ہے، تعلق ہے، قلبی رابطہ ہے، اس اتصال کی وجہ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو لوگوں امت کا سب سے زیادہ اتصال اور تعلق اپنے نبی کے ساتھ ہے۔ اس تعلق کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا نبی مومنوں کے ساتھ بڑی مہربانی کرنے والا ہے، بہت رحمت فرمانے والا ہے۔ میرے نبی کو مومنوں کے ساتھ ایسا اتصال ہے کہ میرا نبی ہر وقت مومنین کے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ میرے نبی کے دل میں اگر فکر ہے تو اپنی امت کا، میرے نبی کے دل میں اگر غم ہے تو اپنی امت کا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، جب میرے حضور محبوب فرزند کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، میں نے کان قریب کیا تو آواز آ رہی تھی، یا
یا ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے. لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے، امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا کمال ہوا تو جس میں اطہر کو قبر انور میں رکھا گیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بعد از وصال حضور کے ہونٹ ہل رہے ہیں. میں نے کان قریب کیا تو آواز آ رہی تھی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی. اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا. حضرات گرامی، ہمارے نبی کو جتنا پیار تمہارے ساتھ ہے، ہمارے نبی کو جتنا پیار ہمارے ساتھ ہے، ہمارے نبی کو جتنا پیار ہم گنہگاروں کے ساتھ ہے، ہمارے نبی کو جتنا پیار ہم سیاکاروں کے ساتھ ہے، رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، ہماری ماں اور ہمارے باپ کو اس سے کروڑا حصہ بھی ہم سے پیار نہیں. دنیا میں کوئی پیار ایسا نہیں کہ جس کو نبی کے پیار کے مقابلے میں پیش کیا جا سکے. یہ وجہ ہے کہ ماں کو اولاد سے پیار ہے، یہ حق ہے کہ باپ کو اولاد سے پیار ہے، یہ صحیح ہے کہ بیوی کو خاوند سے پیار ہے، وجہ ہے کہ خاوند کو بیوی سے پیار ہے، یہ صحیح ہے کہ یار کو یار سے پیار ہے، یہ بھی وجہ ہے کہ بھائی کو بھائی سے پیار ہے. لیکن رب ذوالجلال کی قسم یہ سارے پیار ایک طرف، لیکن جو مصطفیٰ کو اپنی اس گنہگار امت سے پیار ہے اس پیار کا کوئی مقابلہ نہیں. تو حضرات گرامی، امت کے ساتھ سب سے زیادہ پیار والا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. کتنا پیار ہے؟ آؤ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے عرض کرتے ہیں اے اللہ کی کتاب تو سچی ہے، تو سچی اور لاریب ہے، تو مشعل راہ ہے، تو منارہ نور ہے، تو ہماری رہبر و رہنما ہے. تیرے اندر پوری کائنات کی مسائل کا حل موجود ہے. تو انسان کے لیے ابتدا سے لے کر انتہا تک، لہر سے لے کر ماں کی گود تک، قبر کی کوٹھی تک ہر بندے کی موت پر رہنمائی کرتی ہے. ہمیں یہ ارشاد فرما کہ ہمیں یہ ارشاد فرما کہ نبی کو امت سے کتنا پیار ہے. لوگوں میرے نبی کو تمہارے ساتھ اتنا پیار ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف ان پر شاہ گزرتی ہے. جب تمہیں کوئی مشقت اور تکلیف میں ڈالے تو میرے نبی کا دل بے چین ہو جاتا ہے. قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ حضور کا امتی کوئی ہو، چاہے مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بچی، بوڑھا ہو یا جوان، رومی ہو یا حبشی، گورا ہو یا کالا، شرقی ہو یا عربی، جنوبی ہو یا شمالی ہو، زبان چاہے کوئی بھی ہو، رنگ چاہے کسی قسم کا بھی ہو، وہ حضور کا امتی ہو، حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہو. رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، رب کعبہ کی عزت و جلال کی قسم، کسی امتی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو حضور کو گوارا نہیں. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہان کا درد ہمارے جگر میں ہے. تو حضرات اکرامی، وہ رشتہ محبت و پیار، وہ رشتہ و اخلاص اور مودت جو ہمارے نبی کو امت سے ہے، خدا کی خدائی میں اس کی مثال نہیں ہے. لہذا انسانوں، اگر تم کسی اتصال، کسی رشتے، کسی تعلق کی وجہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس نبی سے محبت کرو جس کا رشتہ سب سے زیادہ مضبوط ہے. ماں باپ تو صرف دنیا میں کام آئیں گے، تمہارے دوست اور بھائی صرف دنیا میں کام آئیں گے، وہ قبر میں کام نہیں آئیں گے، وہ حشر میں کام نہیں آئیں گے. لیکن میرے نبی تمہارے ساتھ ایسا رشتہ ہے، حضور کا تعلق ایسا ہے، حضور کا رشتہ، حضور کی محبت دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی اور روز قیامت میں بھی کام آئے گی. تو ثابت ہوا اگر اتصال کی وجہ سے محبت کرنی ہے تو ذات مصطفیٰ سے کرنی پڑے گی، کیونکہ ایسا مقدس رشتہ کہیں نہیں ملے گا. اسی لیے
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये हुक्म दिया, ला युमिनु अहादुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिवालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। उस खुदा की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपनी औलाद, अपनी माँ बाप, अपनी बीवी बच्चों, बल्कि सारी कायनात से ज्यादा मेरे साथ मोहब्बत ना करे। मोहम्मद की मोहब्बत खून के रिश्तों से बाला है, मोहम्मद की मोहब्बत खून के रिश्तों से बाला है, ये रिश्ता दुनियावी कानून के रिश्तों से बाला है। तो हज़रात गिरामी, अगर माल व मराल की वजह से मोहब्बत करते हो तो आए माल का तबाह करके किसी से मोहब्बत रखने वालों, रब्बे काबा की कसम, सारी कायनात के खजाने तो मेरे नबी के कब्जे में है, उन जैसा माल व मराल किसी के पास नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे दो खजाने दिए गए हैं, सुर्ख और सफेद। सुर्ख खजाने से मुराद सोना और सफेद से मुराद चांदी है, और ये दोनों खजाने अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए हैं। और दूसरी हदीस मुबारका में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक ने इरशाद फरमाया, अगर मैं चाहूं तो ये साथ मेरे पास सोने के पहाड़ियां मेरे साथ करें। तो हज़रात इकरामी, मालूम हुआ कि माल भी सबसे ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। अगर माल की वजह से मोहब्बत करनी है तो फिर भी हुजूर से करो। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन लोगों से कहते, क्या लोगों आओ हमारे नबी के कदमों में, खुदा की कसम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों हाथों से माल तकसीम करते हैं, तुम्हें इतना नवाजेंगे कि तुम्हारी झोलियां भर जाएगी। हज़रात इकराम, तवज्जो चाहूंगा, कुछ सखी वो है जो एक हाथ से देते हैं, हुजूर ऐसे सखी है कि जो दोनों हाथों से देते हैं। बात सखी दुनिया में बड़े मशहूर हुए हैं, और मैं ये चैलेंज करता हूँ, मैं दावा करता हूँ, दुनिया के हर मजहब, दुनिया के हर धर्म, दुनिया के हर फिरके कि तुम अपने मजहब, अपने धर्म और अपने फिरके के सखी ले आओ, तुम सारे मिलकर मेरे नबी की सखावत का मुकाबला करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दुनिया में सबसे मशहूर सखी हातिम ताई गुजरा है, उसकी सखावत की मिसालें मशहूर है कि जिस घर में वो बैठकर सखावत करता था उसके 8 दरवाजे थे, एक मर्तबा एक साईं एक दरवाजे से आया, उसने दिया, फिर वही साईं दूसरे दरवाजे से आया, हातिम ताई ने फिर दिया, फिर वही साईं तीसरे दरवाजे से आया, उसने फिर दिया, फिर वही साईं चौथे दरवाजे से आया। गर्जी के 8 दरवाजों से वही साईं बार बार आता रहा, और हातिम ताई फिर भी देता रहा। गैर मुस्लिम हातिम ताई की उस सखावत को ज़रूर मिसाल करार देते हैं, और वो सवाल करते कि मुसलमानों बताओ तुम्हारे नबी की सखावत में कोई ऐसी मिसाल है? तो हज़रत इकरामी, सवाल ये है, तवज्जो चाहूंगा, हातिम ताई के दरवाजे पर साईं एक बार आया, उसने सखावत की, फिर दूसरे दरवाजे से क्यों आया? इसलिए कि उसकी हाजत पहले दरवाजे से पूरी नहीं हुई, फिर 8 दरवाजे तक वो फिरता रहा, वो आता रहा। मालूम हुआ कि हातिम ताई की सखावत नाकिस थी, ना मुकम्मल थी, एक बार देता था मगर साईं की झोली नहीं भरती थी, तभी वो साईं बार बार आता था। मगर मेरे नबी के दर पर जो एक बार आ गया, उसको हुजूर ने इतना अता फरमाया, इतना अता फरमाया कि मांगने वाले की झोली भर गई, मगर मेरे नबी का दस्ते करम फिर भी फैला। तो हज़रात गिरामी, सुनिए हदीस मुबारका। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 पहाड़ों के दरमियान फेंकी हुई बकरियां मांगी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अता फरमा दी। फिर वो अपने कौम के पास गया और कहा कि ऐ लोगों, मुसलमान हो जाओ, खुदा की कसम मोहम्मद इतना अता फरमाते हैं कि फकर से डरते ही नहीं। मालूम हुआ कि अगर कोई माल और मलाल की वजह से मोहब्बत करना चाहता है तो वो भी ज़ात मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही करे, क्योंकि सब कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से मिलता है। अगर किसी माल की वजह से मोहब्बत करनी है तो मैं कहता हूं कि सारे साहिबान कमाल इकट्ठे कर लो और आओ, और उनको मेरे नबी के दर पर तुम देखोगे, खुदा की कसम वो मेरे नबी के गदाओं की सब में खड़े हुए नजर आएंगे। किसी का कमाल मेरे नबी के कमाल के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखता।
بلکہ میں آگے بڑھتا ہوں اور ایک بات کہتا ہوں کہ تم دنیا کے صاحبان کمال کیا پیش کرو گے؟ کائنات میں سب سے بڑے صاحبان کمال تو انبیاء و مرسلین ہوئے ہیں، اور سارے انبیاء اور رسول ہاتھ باندھ کر میرے نبی کے در پر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ منگتے تو ہے منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو، منگتے تو ہے منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ تو سارے صاحبان کمال میرے نبی کے در پر غلام بن کے کھڑے ہیں۔ ارے میرے نبی کے کمال کا مقابلہ کون کرے؟ جن کے کمال کا یہ عالم ہے کہ میرا نبی اشارہ کرے تو پتھروں سے کلمہ پڑھا لے، میرا نبی اشارہ کرے تو درختوں کو بلا لے، میرا نبی اشارہ کرے تو فاران کی چوٹیاں جھکا لے، میرا نبی اشارہ کرے خانہ کعبہ کو جھکا دے، میرا نبی اشارہ کرے تو سورج کو واپس بلا دے، میرا نبی اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے بنا لے۔ ہر کوئی ان کمالات کا مقابلہ کرنے والا اللہ اللہ۔ حضرات گرامی، دنیا میں محبت کے جتنے اسباب ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ سب ذات مصطفیٰ میں جمع فرما دیے ہیں، اور ساری دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ اے دنیا والو، تم جیسا ذوق بھی رکھو، تمہارے ہر ذوق کو تسکین ذات رسالت سے ملے گی۔ جمال، کمال، اتصال اور جود و نوال، یہ سب کے سب بدرجہ عدم تم میں میرے نبی کے ساتھ میں نظر آئے گا۔ حضرات گرامی، میں اس نبی کی کیا شان بیان کروں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ ہی کے جمیل اختر پر سجایا گیا۔ وَالضُّحَىٰ، آپ کی نورانی پیشانی ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، آپ کی زلفِ عنبری کے لیے فرمایا گیا۔ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، آپ کی آنکھوں کا سلوہ ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ کی تقریر ہے۔ نون والقلم، آپ کی تحریر ہے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ، آپ کا سینہ ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا منصب ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ، عطائے علوم کا اعلان ہے۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، یہ انعام رحمان ہے۔ ووجدک عائلا فاغنی، آپ کا دینا ہے۔ فاما الیتیم فلا تقہر، آپ کا لطف و کرم ہے۔ واما السائل فلا تنہر، آپ کی شان بندہ پروری ہے، آپ ہی کی دونوں عالم میں سربری ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، مالک کی آپ پر بے پناہ عنایات کی خبر ہے۔ والشمس القمر، آپ کا اعجاز نظر ہے۔ لما اللہ، آپ کا مقام ہے۔ تنام عینی ولا ینام قلبی، آپ کا آرام ہے۔ ابھی عند ربی، آپ کا دسترخوان ہے۔ ایکم مثلی، آپ کا فرمان ہے۔ آپ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بظاہر فرق پر جلوگر ہے، مگر عرش کے سدرہ نشین ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، آپ کی سیر ہے۔ فکان قاب قوسین او ادنیٰ، قرب خاص ہے۔ فاوحیٰ الی عبدہ فاوحیٰ، راز و نیاز ہے۔ قد جاءکم من اللہ، آپ کی تنویر ہے۔ آپ کی ذات سراج منیر ہے۔ تمام انوار اس نور کا پرتو ہے۔ حور و قصور میں اس کا حسن و جمال ہے۔ رضوان و گلمان اسی نور کے محتاج ہے۔ ارے صفات آدم نجات نور اسی نور کے صدقے سے ہوئی۔ دعائے خلیل اور صفائے اسماعیل اسی نور سے ظہور میں آئی۔ دعوت یعقوب صحت ایوب اسی نور کی طفیل ہے۔ نجابت یوسف اجابت یونس اسی نور کی برکت سے ہے۔ اسی نور کی طفیل رسولوں کو رسالت ملی، اسی نور کی طفیل نبیوں کو نبوت عطا کی گئی، اسی نور کی طفیل عارفوں کو معرفت دی گئی، اسی نور کی طفیل ولیوں کو ولایت کی گئی، اسی نور کی طفیل علماء کو فقاہت کی گئی۔ ارے میں اس مقام محمود کے مدین ولا سوف یؤتیک ربک فترضی امین، اور وبالمؤمنین رؤوف رحیم کی شان والے کی کیا عظمت بیان کروں، جس کی مدح سرائی خود رب ذوالجلال فرما رہا ہے، جس کی عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے تورات، جن کی عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے انجیل، جن کی عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے زبور، جن کی عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ انبیاء اکرام کی جلوہ گری ہوئی۔ ارے یہ تو اس رب العالمین رحیم و رحیمہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی اجازت مرمت فرمائی۔ رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، ورنہ کہاں ہماری زبان، کہاں ہماری تقریر کس قابل ہے کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف مرتبہ مقام کو بیان کر سکے۔ حضرات گرامی، اپنے خالق اور مالک کی رضا اور بخشش حاصل کرنے کا یہ ایک بہانہ ہے کہ ہم اس کے محبوب کا میلاد کرتے ہیں، ان کے محبوب کی نعتیں پڑھتے ہیں، ان کے محبوب کی میلاد سجاتے ہیں اور اس واسطہ ڈالتے ہیں، صدقہ مانگتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دریا رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور اس کی کرم کی برسات ہو جاتی ہے، اور اس کی کرم کی رحمت کی برسات سے ایک
نتیجہ حاصل کرنے کے لیے آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے ایک ہی صحابے بھی عطا فرمائے. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن خلفی نورا ومن امامی نورا واجعلنی نورا وفی عصبی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی بشری نورا وفی لسانی نورا واجعل فی نفسی نورا وعزمنی نورا واجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا. اللہم آتنی نورا اللہم آتنی نورا اللہم آتنی نورا. اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قومی فتوفنا غیر مفتون واسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک. غریبا یا رسول اللہ غریبا غریبا یا رسول اللہ غریبا ندارم در جہازست حبیبا بری نازم کے ہستم امتی تو گنہگارم ولیکن خوش. نعرہ تکبیر. اللہ